بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، شرح لمحہ اول کے درس نمبر 4 میں لمحہ دمشقیہ کے مقدمہ کی جو شرح شہید ثانی نے بیان کی ہے، اس کا پہلا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حصے میں شہید ثانی نے جو بسم اللہ کی ترکیب بیان کی ہے نحوی، اور اس کے متعلقہ جو علمی اصطلاحات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ رحمان اور رحیم کا صرفی اشتقاق اور اس کا یہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا، اور بسم اللہ کے ساتھ حمد کو ذکر کرنے کی شرعی حیثیت پر اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ کی ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ قال المصنف قدس اللہ لطیفہ واجزل تشریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف یعنی شہید اول نے فرمایا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو ایک جملہ معترضہ شہید ثانی نے مصنف کے نام کے ساتھ ذکر کیا، قدس اللہ لطیفہ، یہ دعائیہ جملہ ہے، جملہ معترضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پاکیزہ فرمائے اور ان کی بہترین میزبانی اور مہمان نوازی کرے۔ تو اس کی ترکیب کیا ہے؟ الباء للملابسۃ والظرف مستقر حال من ضمیر ابتدأ الکتابہ۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ اس میں با جارہ جو ہے وہ ملابسہ کے لیے ہو۔ یہ لفظ ملابسہ وہ جو نحوی کتابوں میں ہوتا ہے کہ با الساق اور اتصال کے لیے ہوتی ہے، یہ وہی ملابسہ اتصال کے معنی میں ہے کہ میں اپنی کتاب کو شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، تو یہ اتصال کے لیے ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں ظرف مستقر ہوگا۔ ظرف مستقر کیا ہوتا ہے؟ ما کان متعلقہ آمن واجب الحذف، وہ جار مجرور کے جس کا متعلق افعال عموم میں سے ہو اور اس کو حذف کرنا واجب ہو، جیسے وہ کہ جو خبر واقع ہوتا ہے، صفت ہوتا ہے، صلہ ہوتا ہے یا حال ہوتا ہے۔ اور اس کو ظرف مستقر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ایک ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ بہرحال ظرف مستقر جب یہ بنے گا تو یہ کیا ہوگا؟ حال من ضمیر ابتدأ الکتابہ، تو وہ جو جملہ ہے کہ میں اپنی کتاب کی ابتدا کرتا ہوں، اس میں جو ضمیر انا ہے اس سے یہ حال بنے گا۔ کما فی دخلت علیہ بثیاب السفر، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا در حالانکہ میں نے سفر والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دوسری ترکیب او للاستعانت، الباء للاستعانت، یہ جو با ہے یارہ یہ استعانت اور مدد کے لیے ہے۔ والظرف لغو، اس صورت میں ظرف لغو ہوگا۔ ظرف لغو کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ ما کان متعلقہ خاصا، جس کا متعلق افعال خاص میں سے ہو، تو اس کو ظرف لغو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں ضمیر پوشیدہ نہیں ہوتی۔ تو اس کی مثال ہے کما فی کتبت بالقلم، جیسے کہتے ہیں کہ میں نے قلم کے ساتھ لکھا، قلم کی مدد سے لکھا۔ والاول ادخل فی التعظیم والثانی لتمام الانقطاع، اگر با کو اتصال کے لیے بنائیں تو یہ تعظیم باری تعالیٰ کے لیے مناسب اور سزاوار ہے، یعنی میں اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے ملا کر، تو یہ مکمل تعظیم ہے خدا کی۔ اور دوسرا معنی اگر مدد اور استعانت کا ہو تو یہ تمام انقطاع کے ساتھ سازگار ہے، یعنی پورا وجود اور پورا جو یہ کام ہے یہ محتاج ہے اور کمال احتیاج رکھتا ہے خدا کی مدد کی، لاشعارہ، چونکہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ بأن الفعل لا یتم بدون اسمہ تعالی، کہ یہ کام خدا کی مدد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ایک اور سوال ہے وَإِضَافَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى دُونَ بَاقِي أَسْمَائِهِ، لفظ اسم کو
لفظ جلالت اور اللہ کی طرف اضافت کرنا دون باقی اسمائی، خدا کے دوسرے ناموں کو چھوڑ کر، تو یہ اضافت خدا کے نام کی طرف کیوں ہے؟ لأنها معان و صفات ہے، چونکہ اللہ کے جو دوسرے نام ہیں وہ اس کی صفات ہیں، ایک ایک صفت کو بیان کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ یہ اس کا جامع نام ہے، اس کی تمام صفات اور کمالات کو بیان کرتا ہے اور یہ اس کا نام ہے۔ وفی التبرک بالاسم اب الاستعانت بہی کمال التعظیم للمسمى، اور لفظ اسم خدا کے ساتھ تبرک کرنا اور اس سے مدد مانگنا، اس میں مسمى اور ذات خدا کی کمال تعظیم پائی جاتی ہے۔ فلا يدل على اتحادهما، تو یہ ان دونوں کے متحد ہونے پر دلالت نہیں کرتا، یعنی ذات اور ہے اور اس کا نام اور ہے، دونوں میں اتحاد نہیں ہے۔ بل دلت الاضافت علی تغایرہما، بلکہ یہ جو اضافت دی گئی ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف، تو یہ اس کے مختلف ہونے پر دلالت کرتی ہے، مضاف اور ہوتا ہے، مضاف الیہ اور ہوتا ہے۔ اب دوسرا مطلب کہ رحمان اور رحیم کون سے صیغے ہیں اور ان کا معنی کیا ہے؟ والرحمن والرحیم اسمان بنی للمبالغۃ من رحم کالغضبان من غاضب والعلیم من علم۔ رحمان اور رحیم یہ دو اسم ہیں جو مبالغے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ رحم یرحم سے بنے ہیں، جیسے غاضب یغضب سے غضبان بنتا ہے اس میں مبالغہ، اور عالم یعلم سے علیم بنتا ہے اس میں مبالغہ۔ والاول ابلغ، رحمان جو لفظ ہے یہ رحیم کی نسبت زیادہ معنی پہ دلالت کرتا ہے اور اس میں زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے، لأن زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، چونکہ اس میں جو حروف ہیں وہ زیادہ ہیں۔ رحمان میں الف اور نون کا اضافہ ہے آخر میں، تو یہ جو اس میں الف اور نون کا اضافہ ہے یہ زیادت لفظی ہے اور یہ اس کے معنی میں بھی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ وَمُخْتَصٌ بِهِ، اور یہ جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ لا لأنه من الصفات الغالبہ، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ خدا کی غالب صفات میں سے اکثر اس کے لیے یوز ہوتی ہے، لأنه يقتضي جواز استعماله في غیرہ تعالی بحسب الواضح، چونکہ اگر ایک صفت غالبی ہو تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اصل واضح کے اعتبار سے، اصل معنی لغوی کے اعتبار سے تو پھر دوسروں کے لیے بھی اس کو استعمال ہو سکنا چاہیے، حالانکہ رحمان کو دوسروں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اس کو غیر خدا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ بل لأن معناه المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتها، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محسن حقیقی ہے اور اپنی رحمت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تو رحمان میں جو احسان اور رحمت بالغہ کا معنی پایا جاتا ہے وہ غیر خدا سے ممکن نہیں ہے۔ وَتَعْقِيبُهُ بِالرَّحِيمِ مِنْ قَبِيلِ التَّتْمِيمِ، جب رحمان کا لفظ آ گیا تو پھر اس کے بعد رحیم کو لے کر آنا یہ معنی کو مکمل کرنے کے لیے ہے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا دَلَّ عَلَى جَلَائِلِ النِّعَمِ وَأُصُولِهَا ذَكَرَ الرَّحِيمَ لِيَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنْهَا، تو جب اس نے رحمان کو ذکر کیا اور اس کے ذریعے بڑی بڑی نعمتوں کو بیان کیا ہے، تو پھر رحیم کو ذکر کیا ہے تاکہ جو چھوٹی نعمتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو شہید اول کا متن ہے اللہ احمد، یہ جو بریکٹ میں ہوتا ہے یہ شہید اول کا کلام ہے، تو فرماتے ہیں جمع بین التسمیت والتحمید فی الابتداء، شہید اول نے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے، اس کے بعد اللہ احمد، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، تو تسمیہ بھی ہے اور حمد بھی کی ہے ابتدا میں، کیوں؟ جارین علی قضیت الامر فی کل امر ذی بال، جاری ہوتے ہوئے اس امر پر کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ کام کے جس کو بسم اللہ اور حمد کے بغیر انجام دیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے، تو اس امر کو فالو کرنا چاہتے ہیں
تاکہ اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ بھی ہو اور حمد کے ساتھ بھی ہو تاکہ اس میں برکت ہو۔ فإن الابتداء يعتبر في العرف ممتدا من حين الأخذ في التصنيف إلى الشروع في المقصود، چونکہ ابتدا عرفاً وہ جاری ہوتی ہے، ممتد ہوتی ہے جب تصنیف کو شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب اصلی مطلب کو شروع کرتے ہیں تو وہاں تک وہ آغاز کتاب یا مقدمہ شمار ہوتا ہے۔ فَيُقَارِنُهُ التَّسْمِيَةُ وَالتَّحْمِيدُ وَنَحْوُهَا، تو اس ابتدا میں ملائی جا سکتی ہے یا مل جاتی ہے بسم اللہ بھی، حمد بھی اور تمجید بھی اور صلوات وغیرہ بھی۔ وَلِهَذَا يُقَدَّرُ الْفِعْلُ الْمَحْذُوفُ فِي أَوَائِلِ التَّصَانِيفِ أَبْتَدِئُ، اس لیے کتابوں کے شروع میں جو محذوف فعل ہوتا ہے وہ ابتدئ ہی ہوتا ہے، سواء اعتبر ظرف مستقرا ام لغوا، چاہے آپ ظرف کو مستقر بنائیں کہ جس کا متعلق فعل عام ہوتا ہے یا لغو بنائیں جس کا متعلق فعل خاص ہوتا ہے۔ لأن فیہ امتثالا للحدیث لفظا ومانا، چونکہ ابتدئ کو ماننے سے حدیث کی اطاعت ہو جاتی ہے، لفظاً بھی کہ لفظ ابتدئ آ جاتا ہے اور معنن بھی کہ معنی بھی وہ ابتدا کا ہوتا ہے اور مقدمہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وفی تقدیر غیر ہی معنن فقط، لیکن ابتدئ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ مقدر مانتے ہیں جیسے اکتب وغیرہ، تو پھر اس میں معنی تو ہوتا ہے، آغاز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لفظ ابتدا کا نہیں ہوتا۔ ایک اور مطلب بھی یہاں پر بیان کرتے ہیں، وَقَدَّمَ التَّسْمِيَةَ اقْتِفَاءً لِمَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ، شہید اول نے پہلے بسم اللہ کہی ہے اور اس کے بعد حمد کی ہے، یہ پیروی کی ہے لما نطق بہ الکتاب، جو قرآن کریم میں واضح طور پر آیا ہے، قرآن کریم میں پہلے بسم اللہ ہے اس کے بعد حمد کی گئی ہے۔ واتفق علیہ اولو الالباب، اور عقل مند جو افراد ہیں وہ بھی اسی پر متفق ہیں کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اور اس کے بعد الحمد پڑھی جائے۔ وابتدأ فی اللفظ بسم اللہ، اور انہوں نے یہاں پر اللہ احمد کہا ہے، لفظ اللہ سے ابتدا کی ہے، لمناسبت مرتبت ہی فی الوجود العینی، چونکہ اس کا مرتبہ وجود عینی میں مناسبت رکھتا ہے، وجود خارجی میں پہلے واجب الوجود ہے، پھر اس نے ممکنات الوجود کو خلق کیا ہے، تو سب سے پہلی ذات پہلا وجود وجود واجب الوجود ہے۔ لأنہ الاول فیہ، چونکہ وجود خارجی میں واجب الوجود اول ہے، قدیم ہے، فناسب کون لفظی و نحوہ کذالک، تو اس لیے مناسب ہوا کہ لفظی وجود بھی اور کتبی وجود بھی پہلے ہو، لفظ اللہ پہلے ہو اس کے بعد حمد ہو۔ وقدم ما هو الاہم، اور لفظ اللہ کو مقدم کیا ہے، وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ التَّأْخِيرَ، اگرچہ کہ اس کی نحوی ترکیب یہ تھی کہ اس کو احمدوں کے بعد ذکر کیا جاتا چونکہ وہ اس کا مفعول مان رہا ہے، بے اعتبار المعمولیت، چونکہ وہ اس کا معمول ہے اور مفعول بہی ہے۔ لِلتَّنبِیہ علی افادۃ الحصر علی طریقۃ ایاک نعبد، یہ کیوں مقدم کیا ہے؟ جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مفعول کو مقدم کیا گیا تاکہ حصر کا معنی لیا جائے کہ ہم فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور فقط اسی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں بھی اللہ احمد کا معنی یہ ہے کہ ہم فقط اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ تو یہ مطالب ہیں جو اس مقدمے میں بیان ہو رہے ہیں۔ آخری ایک مطلب ہے وَنُسِبَ الْحَمْدُ إِلَيْهِ تَعَالَى بِاعْتِبَارِ لَفْظَةِ اللَّهِ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ بِخِلَافِ بَاقِي أَسْمَائِهِ تَعَالَى لِأَنَّهَا صِفَاتٌ، حمد کو لفظ اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے کیونکہ وہ اس کی ذات کا نام ہے، اس کا علم ہے اور اس کی ذات واجب الوجود کو بیان کرتا ہے، اس کے تمام کمالات کو بیان کرتا ہے، باخلاف دوسرے نام کہ وہ اس کی صفات ہیں، وہ اس کی ایک ایک صفت کو بیان کرتے ہیں، مکمل ذات کو بیان نہیں کرتے، کما مرہ جیسا کہ پہلے بھی اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ وَلِهَذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا،
اسی لیے لفظ اللہ کو مبتدا بنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اللہ رحمان و رحیم، اللہ لفظ اللہ مبتدا اور رحیم و رحمان اس کی خبر، ولا يحمل على شيء منها، لیکن اس کے دوسرے ناموں کو مبتدا نہیں بنایا جاتا، اس کے لیے خبر نہیں دی جاتی۔ ونسبت الحمد الى الذات باعتبار وصف تشعر بعلیته، اور یہ بھی ایک اصولی قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو ذات کی طرف نسبت دی جاتی ہے ایک وصف اور صفت کے اعتبار سے، تو پھر وہ اس کی علت ہونے کو سمجھاتی ہے۔ اب حمد کو ذات باری کی طرف نسبت دی ہے اس وصف کے اعتبار سے، تو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ جامع جمیع صفات کمال ہے۔ وجعل جملۃ الحمد فعلیۃ لتجددہ حالا فحالا بحسب تجدد المحمود علیہ، اور یہ اللہ احمد جملہ فعلیہ ہے، اور اس کو جملہ فعلیہ کے ذریعے حمد کے جملے کو جملہ فعلیہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ لتجددہ حالا فحالا، تاکہ یہ حمد جو ہے نا جی وقتاً فوقتاً متجدد اور جدید ہوتی رہے، بحسب تجدد المحمود علیہ، جب اس کو جدید نعمت ملے جس پر وہ اس کی صفت بیان کرتا ہے حمد کرتا ہے، تو پھر اس کی حمد بھی جدید ہو۔ وہی خبریت لفظا و انشائیت معنی للثناء علی اللہ تعالی بصفات کمالہ و نعوت جلالہ وما ذکر فرد من افرادہ، یہ جملہ خبریہ ہے لفظ کے اعتبار سے، اور معنی کے اعتبار سے انشاء ہے، یعنی حمد کو انشاء کرنا چاہتا ہے۔ للثناء علی اللہ بصفات کمالہ، یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی صفات کمال اور اس کی بلند پایہ جو صفات ہیں ان پر ثناء اور تعریف کرنا چاہتا ہے۔ وما ذکر فرد من افرادہ، اور یہ جو ذکر ہوا ہے یہ اس کے ثناء کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔